ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا الہی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں آپ سب کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتی ہوں کہ جنہوں نے اس کورس میں سورہ یاسین کو سیکھنے کی کوشش کی ہے، کیونکہ جو اللہ کے قرآن کا راستہ ہے یہ ہے تو تھوڑا سا مشکل، لیکن جو انسان اس پر چلنا شروع ہو جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کو اپنے قریب کر لیتے ہیں۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا یہ سفر جنتوں کے قریب لے جانے والا سفر بن جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا یہ مبارک سفر ہمیں اس پر استقامت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما دے، کیونکہ ذرا دیکھیں جو شیطان ہوتا ہے نا، وہ انسان کو سب سے زیادہ پریشان کب ہوتا ہے؟ جب انسان قرآن سیکھنا شروع ہوتا ہے، پھر وہ اس کو وسوسے دلانے کی کوشش کرتا ہے، کہتا ہے کہ اگر اس انسان کو یہ قرآن سمجھ میں آنا شروع ہو گیا تو یہ انسان تو کامیاب ہو جائے گا، یہ انسان اللہ کے قریب ہو جائے گا۔ تو جب انسان قرآن کو سیکھنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے قریب آنے کی کوشش کرتا ہے، تو شیطان کو سب سے زیادہ جو شیطان اس کو جلن محسوس ہوتی ہے کہ انسان بن کیا رہا ہے، یہ انسان اس قرآن کی وجہ سے اللہ کے قریب آ جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو میرے سمیت سورۃ یاسین کو پڑھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، کیونکہ ذرا دیکھیں آج سوشل میڈیا کا جو دور ہے اس نے ہمارے لیے بہت زیادہ آسانیاں پیدا کر دی ہیں۔ ہم گھر بیٹھے قرآن کو سیکھ سکتے ہیں، آپ کو آنے جانے کی کسی مشقت کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، آپ دور دراز بیٹھ کے قرآن کو سیکھ سکتے ہیں۔ اس سے بڑی ہمارے پاس اور کون سی بات ہے کہ کل قیامت کے روز جب ہم اللہ کے ہاں ملیں تو حجت اتمام ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ ہم دنیا میں تیرا قرآن سیکھ کے آئے ہیں، اے اللہ تعالیٰ ہم تیرا قرآن دنیا میں سکھا کے آئے ہیں۔ تو دیکھیے ذرا اللہ تعالیٰ نے قرآن کو ایسا مقام عطا فرمایا کہ جو انسان اس کے ساتھ جڑ جائے گا میں اس کو بھی عظیم انسان بنا دوں گا۔ سبحان اللہ، کتنا مقام اللہ تعالیٰ نے اس انسان کا رکھ دیا ہے کہ جو انسان قرآن سیکھنے کی کوشش کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کو بہت زیادہ دنیا میں بھی نوازتا ہے اور آخرت میں بھی اس کا حصہ بہت زیادہ رکھ دیتے ہیں۔ تو آئیے ہم اپنے لیسن کا آغاز کرتے ہیں۔ قرآن کا جو سفر ہے، ہمارا جو مضمون ہے، سب سے پہلے میں نے اپنے اس کلاس کو ٹائٹل دیا ہے قرآن کا سفر، قرآن کا راستہ۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ قرآن کا راستہ کیسا راستہ ہے، اس پر چلتے ہوئے کیا ہماری زندگیوں میں بدلاؤ آتا ہے کہ نہیں آتا۔ اگر ہم راہ راست سے بھٹکے ہوئے ہیں تو اللہ کے بہت زیادہ قریب ہونے والے بن جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على اکثرهم فهم لا یؤمنون۔ آج ہم اس کی صرف 7 آیات پڑھیں گے۔ اس کلاس کا شیڈیول کچھ اس طرح سے ہے کہ ویک میں ہماری صرف 2 days کلاس ہوا کرے گی، سیچرڈے اینڈ سنڈے آپ کو لیسن سینڈ کیا جائے گا اور اس میں صرف 5 to 6 آیات ہوا کریں گی۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں سورہ یاسین کی فضیلت کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ ذوالجلال نے آپ کے قلب اطہر پر جو قرآن اتارا اس میں سورہ یاسین بھی شامل ہے۔ سورۃ یاسین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قلب القرآن قرار دیا ہے، قرآن کا دل ہے، یعنی جو قرآن پاک ہے ہماری باڈی کے اندر ایک دل ہوتا ہے، اگر وہ دل موجود نہ ہو تو انسان کی باڈی کام کرنا چھوڑ جائے، تو ایسے ہی اللہ ذوالجلال نے قرآن کا دل سورۃ یاسین کو بنایا۔ نمبر 1 تو یہ کہ اس کا جو اسلوب اور سٹائل ہے اس کے اندر واقعتاً کوئی ایسی کیفیت موجود ہے
کہ اس کو پڑھتے ہوئے انسان محسوس کرتا ہے کہ کوئی کیفیت پیدا ہو رہی ہے، جس کا دل دھڑکتا ہو وہ اس بات کو محسوس کرتا ہے کہ سورہ یاسین کو پڑھنے سے دل کی کیفیت بدلی جاتی ہے، وہ الفاظ میں بیان نہیں کی جا سکتی۔ تو ذرا دیکھیے، اللہ کا قرآن تو وہ ہے جو ہمارے دلوں کو بدل دے، ہماری زندگیوں کو بدل کے رکھ دے۔ تو آئیے ہم ذرا دیکھتے ہیں کہ اس کو قلب القرآن کیوں قرار دیا گیا ہے۔ نمبر 1 کے 6 گروپ مکی صورتوں کے ہیں، 2 گروپ سورہ انعام اور اعراف، پھر 14 صورتوں یعنی یونس سے لے کر مومنون تک۔ ان مکی صورتوں میں زیادہ تر جو مضمون ہے وہ ایمان بالرسالت پر ہے، یعنی رسالت پر ایمان لانے کا مضمون مکی صورتوں میں موجود ہے۔ اس کے بعد جو 2 گروپ ہیں، اب جس کو دوسرا گروپ جو ہم پڑھ رہے ہیں، پہلا وہ تھا جس میں وہ 8 صورتیں تھیں۔ کون کون سی؟ سورۃ فرقان سے لے کر سورہ سجدہ پر ختم ہوئی۔ اس کے بعد مدنی صورت آ گئی، سورۃ احزاب۔ 8 صورتیں وہ تھیں، اب 13 صورتیں یہ ہیں جو اب ہم پڑھ رہے ہیں۔ ان صورتوں میں سے جو تیسری صورت ہے وہ سورہ یاسین ہے، سورہ سبا اور سورۃ فاطر پہلے گزر چکی ہے۔ اب اگر ان کو جمع کیا جائے تو ٹوٹل جو ہے 21 صورتیں بنتی ہیں، 8 وہ والی اور 13 یہ والی۔ ان کو جمع کیا جائے تو 21 صورتیں بنتی ہیں۔ 10 صورتیں ادھر رکھیں، 10 صورتیں ادھر رکھیں تو درمیان بالکل عین وسط کے اندر جو صورت آتی ہے وہ سورہ یاسین آتی ہے۔ 8 صورتیں سورہ فرقان سے لے کر سورہ سجدہ تک، 2 صورتیں سورہ سبا اور فاطر، یہ 10 صورتیں ہو گئیں۔ اس کے بعد پھر 10 صورتیں مکی ہیں۔ ان دونوں گروپوں میں زیادہ زور جو ہے وہ توحید پر دیا گیا ہے، شرک کی مذمت اور اللہ تعالیٰ کی اشاعت توحیدی پر زور دیا گیا ہے۔ اور قرآن پاک میں یہ ذرا ہٹ کے ہے۔ کیسے؟ دیکھیں، درمیان 15ویں سپارے میں تو سورہ یاسین نہیں ہے، یہ 22ویں پارے میں شروع ہوتی ہے اور 23ویں کے سٹارٹنگ پہ جا کے ختم ہو جاتی ہے، یعنی ذرا ہٹ کے ہے قرآن میں۔ جیسا کہ ہمارا دل جو ہے وہ ہمارے سینے میں موجود نہیں ہے، وہ ذرا ہٹ کے ہے، لیفٹ سائڈ پہ ذرا موجود ہے۔ اس اعتبار سے بھی اس صورت کو قلب کے مشابہ قرار دیا گیا ہے، چونکہ اصل مضمون قرآن کا جو ہے وہ توحید ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے اس کو توحید یعنی کہ قرار دے دیا ہے، دل کے مشابہ۔ دونوں کے درمیان جو صورت ہے وہ سورہ یاسین ہے۔ یہ صورت بالکل منفرد ہے، ایک الگ انداز رکھتی ہے، اس کا کوئی جوڑ نہیں ہے، یہ سب سے زیادہ منفرد صورت ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتی ہوں اللہ کی شیطان مردود کے شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ آپ نے ترجمہ بھی اس کا یاد کرنا ہے۔ یاسین، حروف مقطعات، اللہ اعلم بمرادہ، اس کا معنی ہم نہیں جانتے، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ والقرآن الحکیم، قسم ہے با حکمت قرآن کی۔ انک لمن المرسلین، بے شک آپ بھیجے گئے رسولوں میں سے ہیں۔ والقرآن الحکیم، قسم ہے اس با حکمت قرآن کی۔ قسم کے عربی زبان میں معنی گواہی ہوتے ہیں، یعنی گواہ ہے یہ قرآن حکمت بھرا۔ کس چیز کا گواہ ہے؟ پس کس پر گواہی دے رہا ہے یہ قرآن؟ کہ انک لمن المرسلین، اے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن جو ہے آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ آپ بھیجے گئے رسولوں میں سے ہے، یعنی در حقیقت جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی سب سے بڑی مصدق اور اس کا سب سے بڑا ثبوت اور سب سے بڑا معجزہ یہ قرآن ہے۔ وہ کیا ہے؟ قاف والقرآن المجید، ضاد والقرآن عن الذکر، حامیم والکتاب المبین۔ یعنی قرآن بارہا مقامات پر یہ ارشاد فرماتا ہے کہ اے نبی، آپ پر جو قرآن اتارا ہے وہ بہت ہی باحکمت قرآن ہے۔ اور پھر اس قرآن میں اللہ تعالیٰ قسم اٹھا کر کہتے ہیں کہ میرے نبی آپ میرے بھیجے گئے رسولوں میں سے ہیں۔ علی صراط مستقیم، آپ صراط مستقیم پر ہیں، یعنی علی اوپر، صراط مستقیم سیدھے راستے پر ہیں۔ اللہ ذوالجلال پیچھے فرماتے ہیں والقرآن الحکیم، قسم ہے محکم اور مضبوط قرآن کی کہ جس کے آس پاس بھی باطل پھٹک نہیں سکتا۔ یہ قرآن سچی کتاب ہے، اس میں کسی قسم کا بھی کوئی شک،
کوئی جھوٹ، کسی قسم کا بھی کوئی مغالطہ موجود نہیں ہے۔ یہ قرآن ہر قسم کے شک و شبہ سے پاک کتاب ہے۔ تو ذرا دیکھیے اللہ تعالیٰ اس قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں کہ بالیقین اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، سچے، اچھے، مضبوط اور عمدہ، سیدھے اور سچے اور صاف دین پر آپ ہیں۔ یعنی جو دین، جو رستہ، جو قرآن آپ لے کر آئے ہیں وہ سب راستوں میں سے سب سے اچھا اور بہترین راستہ ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اس کو صراط مستقیم کا رستہ کیوں دیا ہے، کیوں قرار دیا؟ کیونکہ بار بار اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ جو راستہ ہے یہ میرے رحمان اور رحیم اللہ کا بھیجا ہوا راستہ ہے۔ پھر جو لوگ اس صراط مستقیم پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں وہ لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ پھر صراط مستقیم پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو دین ہے یہ میرے اللہ کی طرف سے اتارا ہوا دین ہے جو عزت والا اور مومنوں پر خاص مہربانی کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ ذرا دیکھیے مومن کون ہوتا ہے؟ جس کے دل کے اندر ایمان موجود ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو عزت والا، یہ قرآن عزتوں والا ہے، یہ قرآن بہت مقام، بہت مرتبے اور رتبوں پر فائز قرآن ہے۔ یہ کوئی عام اور معمولی کتاب نہیں ہے۔ اگر ہم اس کو پڑھنے کی آج کوشش کر رہے ہیں تو ذرا دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے دلوں کو کیسے بدلنے والے ہیں۔ مومنوں پر خاص مہربانی کر دی اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جو قرآن ہے یہ ہر کسی کے دل پر مہربانی نہیں کرتا، بلکہ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں یہ قرآن صرف انہی لوگوں پر اثر کرتا ہے جن کے دل کے اندر ایمان موجود ہوتا ہے، اور ایمان کی دولت بہت بڑی دولت ہے۔ جس کے پاس ایمان نہیں وہ انسان خالی رہ گیا، اس انسان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ذرا دیکھیے تو صحیح، کیا ہم ایمان کی کیٹیگری میں آتے بھی ہیں کہ نہیں؟ اگر کہیں گناہ ہو رہا ہے، ہم ان گناہوں کو دیکھ کر بالکل بھی روکنے کی کوشش نہیں کر رہے تو پھر سمجھیے کہ ہمارا ایمان مر چکا ہے۔ اگر کہیں برائی ہوتی دیکھ رہی ہے ہم، تو اگر ہم ہاتھ سے طاقت نہیں رکھتے، زبان سے بھی طاقت نہیں رکھتے، تو پھر دل میں برا جانتے ہیں، تو پھر بھی اس انسان کے اندر ایمان ابھی باقی ہے۔ یعنی اب ایمان کے ذرا جو سٹیپس ہیں اس کے لیول کو ذرا سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھیے اب کوئی زانی ہے، زنا کرنے لگتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں جب انسان زنا کرتا ہے تو اس کا ایمان اس پر موجود نہیں ہوتا، بلکہ اس کا ایمان اس کی باڈی سے، اس کے سینے سے نکل کر اس کے سر پر منڈلانا شروع کر دیتا ہے۔ جب وہ انسان اپنے برے فعل سے دور ہو جاتا ہے پھر ایمان اس کے اندر جا کر شامل ہو جاتا ہے۔ دیکھیں ایمان کتنا غیرت مند ہے، کتنا حیادار ہے۔ ایمان ہے کیا چیز؟ غور کیجئے ذرا۔ تو کیا ہم مومن ہیں کہ نہیں؟ کیا ہم گناہوں سے توبہ کرتے ہیں کہ نہیں؟ اگر گناہ ہو جائے تو بڑی بات نہیں ہے، بلکہ گناہ کرنے کے بعد اللہ کی طرف لوٹ جانا، توبہ کر لینا، توبۃ النصوح کر لینا، پھر اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں کہ وہی بندے ہیں جو کامیاب ہو جاتے ہیں۔ ابھی میں نے پچھلے لیکچر میں ہی بات کر رہی تھی کہ اللہ کی خاطر کسی چیز کو چھوڑ دینا۔ دیکھیں یہ ہدایت کی نشانیاں میں نے بتائی تھی کہ ہدایت جو ہے وہ اس کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ہم گناہ کر رہے ہیں، ہمارے دل میں کھٹکا پیدا ہوتا ہے، ہم اس کو اللہ کی خاطر چھوڑ بیٹھتے ہیں، ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو ذرا دیکھیے اللہ فرماتے ہیں ایسے ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں، وہ لوگ ابھی خوش قسمت ہیں، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے دل کے اندر ایمان باقی ہے۔ آج اس پرفتن دور کے اندر بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان والوں کی صف میں کل قیامت کے روز کھڑا کر دینا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دل کے اندر ایمان کو زندہ جاوید کر دے، ہمارے دل مردہ نہ بن جائیں، ایمان سے خالی نہ ہو جائیں۔ اگر ہمارے دلوں میں ایمان باقی نہ رہا تو یقین مانیں ہمارا زندگی میں آنے کا مقصد ختم ہو جائے گا، گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، لیکن توبہ کر کے اللہ کی طرف پلٹ جانے والا ہی حقیقی معنی میں بشر ہوا کرتا ہے، وہ انسان ہے۔ کیونکہ بشر سے تو غلطی ہو جاتی ہے، لیکن بشر جو ہوتا ہے وہ تبھی انسان بنتا ہے جب وہ گناہوں سے معافی مانگ کے اللہ کی طرف پلٹ جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ صراط مستقیم ہے، میرا سیدھا راستہ ہے۔
اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلائے، ایسا سیدھا رستہ جو ڈائریکٹ ہمیں اللہ کی جنتوں کا وارث بنا دے۔ تنزیل العزیز الرحیم، اللہ فرماتے ہیں یہ جو قرآن اتارا ہوا ہے یہ غالب مہربان کا ہے، یعنی یہ قرآن جو ہے یہ غالب اللہ کی طرف سے ہے، پھر الرحیم مہربان رب کی طرف سے تم پر اتارا گیا یہ قرآن ہے۔ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ، تاکہ آپ ڈرائیں اس قرآن کے ساتھ ایسی قوم کو نہیں ڈرائے گئے آباؤہم ان کے باپ دادا، فہم غافلون پس وہ غافل ہیں۔ یعنی اللہ ذوالجلال فرما رہے ہیں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، یقیناً آپ راہ راست کی طرف رہبری کرتے ہیں، یعنی میرا نبی کا جو کام ہے وہ لوگوں کو ہدایت کی طرف بلانا ہے، سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرنا ہے، جو اس اللہ کی سیدھی راہ ہے۔ وہ اللہ کون ہے؟ جو آسمان و زمین کا مالک ہے، جس کی طرف تمام امور کا انجام ہے، تاکہ تو عربوں کو ڈرا دے۔ یعنی اللہ فرماتے میرے نبی میں نے آپ کو کیوں بھیجا؟ لَتَهْدِي، تاکہ آپ رہنمائی کریں ان عربوں کی، ان جاہل قوم کی جنہوں نے زندگی بھر جہالت میں گزار دی، پھر ان کے باپ دادا بھی ڈرائے نہیں گئے، وہ غفلت کی زندگی بسر کرتے رہے۔ تو اے میرے نبی آپ ان تک میرا یہ پیغام پہنچا دیجئے کہ اللہ کا جو پیغام ہے وہ کیا ہے کہ اس راہ راست سیدھے راستے کی طرف آ جاؤ۔ پھر اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ، البتہ تحقیق ثابت ہو گئی بات ان میں سے بہت زیادہ لوگوں پر۔ یعنی کون سی بات؟ وعدہ عذاب ثابت ہو چکا، فہم لا یؤمنون پس وہ ایمان لائیں گے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو جتنا مرضی کہیں، لیکن وہ لوگ ان میں سے اکثر جو ہیں وہ کبھی بھی مومن نہیں بن سکیں گے، وہ ایمان نہیں پا سکیں گے، کیونکہ ان کے دلوں پر میں نے ایسی سٹیمپ لگائی ہے جو جہنم میں لے جانے والی ہے، ان پر میں نے عذاب کا وعدہ سچا کر دیا ہے۔ تو ذرا دیکھیے لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ، البتہ تحقیق وعدہ عذاب ثابت ہو چکا ہے ان میں سے بہت زیادہ لوگوں پر۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اگر ہمارے دل غافل ہو چکے ہیں تو ہم اللہ کی طرف پلٹنے والے بن جائیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس سفر کو اپنے ساتھ جوڑنے والا بنا دے۔ یہ جو قرآن کا راستہ ہے یہی در حقیقت جنت کا راستہ ہے۔ اگر قرآن کے راستے کو اس کا چناؤ نہیں کریں گے تو پھر ہمارا راستہ ہم اپنی منزل کو خود جانتے ہیں۔ اب وہ بھی انسان کتنا ہی پاگل انسان ہے جس کو اپنے راستے کا ہی پتہ نہ ہو۔ دنیا میں ایسے زندگی بسر نہیں کرو جیسے کوئی انسان جاہل زندگی بسر کرتا ہے، جیسے جانور زندگی بسر کرتے ہیں۔ زندگی میں آنے کا مقصد ہے، آج اللہ نے اگر دنیا میں بھیجا ہے تو کل قیامت کے روز اس کے بارے میں بحث پرس ہوگی، سوال ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسا راستہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما دے جو اللہ کی جنتوں تک ہمیں لے جائے۔ یہ بارہا بار میں دعا کر رہی ہوں کیونکہ یہ ذرا مشکل ہے۔ شیطان انسان کو بھٹکاتا ہے، اس کو وسوسے دلاتا ہے کہ چھوڑ دو، یہ قرآن ہے، لیکن جو مومن ہوتا ہے وہ اس کو نہیں چھوڑتا، کیونکہ اس کو اپنی آخرت کی فکر ہوتی ہے، اس کو ایک ٹینشن ہوتی ہے کہ میں نے مرنے کے بعد اللہ کے پاس بھی جانا ہے۔ تو اس قرآن کے ساتھ آپ سب بھی جڑیے، بہت زیادہ کوشش کر کے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس قرآن کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کیجیے، یہی ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ آج کا لیسن جو تھا وہ ہماری ان 7 آیتوں پر ہی ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اس کو آپ سب نے یاد کرنا ہے، اس کے ترجمے کو۔ پھر انشاءاللہ العزیز جو ہے نیکسٹ لیسن ہمارا کل ہوگا سنڈے والے دن، تو انشاءاللہ اس کو آپ سب نے یاد کرنا ہے۔ اگر اس چینل پر کوئی نیو ہے تو اس کو ضرور سبسکرائب کیجئے، اس کو مزید شیئر کیجئے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا واحسن الجزاء فی الدارین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔